شروع کیجیے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ یہ پوچھنا تھا کہ جب فرض نماز پڑھتے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ دونوں انیسویں باب پہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ علماء کی موت کے بعد شیطان خوش ہوتا ہے کیونکہ علماء قوم کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے شیطان اپنا جال نہیں پھینک پاتا ہے. قوم نوح کا یہی معاملہ تھا. شیطان نے ان علماء کی وفات کے بعد ان کے سامنے یہ ان کی محبت میں غلو کے نام پر گمراہی کا راستہ ان کے لیے بتایا. تو یہ جو حدیث ہے نا ابھی جو پڑھی گئی حدیث عبداللہ ابن عباس وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے نیک اور صالح لوگوں کے نام تھے اور پوری تفصیل جو ابھی آپ نے سنی ہے. تو اس حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ غلو حرام ہے. اور حرام کیوں ہے؟ وہ غلو چاہے دین میں ہو چاہے شخصیت میں ہو، غلو ہلاکت کا اور دین سے دوری کا اور کفر میں پڑنے کا سبب ہے. تو بات ہو گئی بات نمبر 1. نمبر 2، اب آ جائیے اس امت محمدیہ میں جو قبروں پہ بڑا سا وہ پکی قبر بنائیں گے، پھر بڑا سا قبہ بنائیں گے، بڑی سی درگاہ، اور پھر وہ پورے بڑے پیمانے پہ اس کا عرس لگائیں گے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اولیاء صالحین کی محبت کے نام پہ کہ یہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے تھے، اللہ والے تھے، اور ہم ان کے واسطے یا وسیلے سے اللہ تک پہنچیں گے، اللہ سے مانگیں گے. اور اس کے بعد پھر پہلے پکی قبر بنائیں گے، پھر چادر چڑھائیں گے، پھر بڑا سا قبہ بنائیں گے، پھر عرس اور میلہ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور اب تو اتنا بڑا کاروبار ہے قبروں کا، اتنا بڑا کاروبار ہے. آپ چلے جائیے اورنگ آباد، کشمیر یا بدایوں بریلی وغیرہ جہاں شرک زیادہ ہے، ہر خاندان کی الگ درگاہ، الگ گدی، الگ اس کی انکم، الگ الگ ساری چیزیں. تو ایک تو ہلاکت و بربادی، دوسرے حرام روزی، یہ قوم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، اور تیسری چیز شیطان نے کیا کیا؟ اولیاء یا بزرگوں کی محبت کے نام پر ان کے دلوں میں ایک چیز بیٹھا دیا کہ تم بہت نیکی کر رہے ہو، تم بڑے اچھے لوگ ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ قبروں کو بنانے سے منع کیا، اونچی کرنے سے منع کیا. جو لوگ قبروں پہ قبہ بناتے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں. اب کہیں گے کہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ قبہ ہے. اللہ کے نبی کی قبر پہ قبہ صحابہ کرام نے نہیں بنوایا ہے، نہ تابعین نے بنوایا، نہ کسی اور نے. وہ تو 4ویں یا 5ویں صدی میں جب دین سے لوگ دور ہو گئے نبی کے دور سے اور صحابہ کے دور سے، حکمر اور بادشاہ ایک سے ایک حکومتیں آئی ہیں. قلادون کر کے تھا ایک شخص 6 صدی ہجری میں، یہ قبہ اس کے زمانے میں بنا ہے. علماء نے سخت مخالفت کی، ایسی بات نہیں، لیکن جب کوئی کام طاقت کے زور پہ حکومت کرتی ہے تو عوام بے بس ہو جاتے ہیں. عوام اگر حکمراں کچھ بنانا چاہے تو آپ روک نہیں سکتے، بگاڑنا چاہے تو آپ تو بھی نہیں روک سکتے. کوئی بلڈوزر چلانا چاہے تو آپ روک سکتے ہیں، کوئی یہاں آپ مندر یا چرچ بنانا چاہے تو آپ روک سکتے ہیں. حکومتی سطح پہ عوام مجبور ہے. علماء بیان کر کے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے ان کی پکڑ نہیں ہوگی. تو مسجد نبوی میں جو قبہ ہے وہ بعد میں بنا ہے. اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو گرایا کیوں نہیں جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے علماء جانتے ہیں، علماء کے فتوے موجود ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا باضابطہ فتویٰ ہے تحذیر الساجد کے اندر، درخواست کیا ہے مملکت سعودی عرب سے کہ اس کو گرا دیا جائے.
دنیا کے ملک چلانے کے لیے کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ابھی عید میلاد پر جتنی بڑی تعداد میں دنیا بھر سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، اس مجمع کو کنٹرول کرنا بہت بڑی ہمت کا کام کہ بدعت نہ ہونے پائے. تو لیکن اس کو درست نہیں مانتے، غلط ہے وہ. کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی ختم کر دے گا، لیکن ہے وہ غلط. دوسری چیز کی وہ مسجد میں آپ کی قبر نہیں ہے، وہ مسجد سے باہر ہے. وہ حجرہ عائشہ، وہ جو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، اسی میں ان کو دفن کیا گیا. شیخین کو بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد کی توسیع ہوتی رہی تو وہ ایسا لگ رہا کہ ایک حصہ ہے، لیکن وہ آج بھی مسجد سے الگ ہے، باہر ہے. قبے بنانا، پختہ قبریں بنانا، قبروں پہ چادر چڑھانا، چراغ جلانا، چاہے لوبان ہو، چاہے اگربتی ہو، چاہے یہ مرکری لائٹ ہو الیکٹرانک، کسی چیز کی گنجائش نہیں. یہ چیزیں غلو کا راستہ ہے، غلو کا سبب ہے. شخصیت پرستی کا یہ وہ حصہ ہے جو دین سے بندے کو دور کر دیتا ہے. یہ پہلا مسئلہ ہوا اس حدیث سے. دوسرا مسئلہ، نیک اور صالح لوگوں کی شان میں غلو کرنا، یہ یہود اور نصارہ کی سنت ہے. سنت کے معنی طریقہ ہوتا ہے، تو یہود اور نصارہ کی سنت یا طریقہ کہہ لیجیے. اسی لیے قبر پرستوں کے سلف کون ہے جانتے ہیں؟ یہ یہود و نصارہ ہے. قبوریوں کے سرپرست یہود و نصارہ ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. قوم نوح نے غلو کیا اپنے انبیاء صالحین اور نیک لوگوں کی شان میں، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی شان میں غلو کیا. اور آج بھی امت مسلمہ کا جو طبقہ اپنے اولیاء یا بزرگوں کی شان میں یا انبیاء کی شان میں غلو کرتا ہے، وہ یہود و نصارہ کے راستے پر ہے. اور غلو کس کو کہتے ہیں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی جا چکی. تیسرا مسئلہ جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، تصویروں کو لٹکانا. تصویر کو لٹکانا یا مجسمہ بنا کر لٹکانا. بعض لوگ تصویروں کو لٹکائیں گے تو اس میں صبح شام اگربتی سے ایسے پوجا کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تصویریں رکھتے ہیں، پیروں کی تصویریں رکھتے ہیں. تو یہ جو تصویریں لٹکاتے ہیں یہ بھی شرک کا سبب ہے. قوم نوح میں جو شرک آیا ہے، پہلے بزرگوں کی تصویروں کو لٹکایا تھا. اس لیے گھروں میں جو لوگ اپنے باپ دادا کی تصویریں لٹکاتے ہیں، بزرگوں کی، پیروں کی، حرام ہے، نہیں لٹکانا چاہیے. گھروں میں پرانی آیت کو سب فریم کر کے لگانا، حافظ جی پوچھ رہے ہیں کہ گھروں میں قرآنی آیت کو فریم کرا کے لٹکانا، اس کی بھی گنجائش نہیں. قرآنی آیتیں لٹکانے کی دو صورت ہے. ایک آپ تبرک کے لیے لٹکائیں کہ یہ رہے کہ سورہ آیت الکرسی ہے، سورہ ملک ہے، فریم کرا کے برکت حاصل ہوگی. یہ چیز ثابت نہیں ہے. اچھا لگے گا. اور دوسری صرف زینت اور خوبصورتی کے لیے لگانا، اس کی بھی گنجائش نہیں. تیسری صورت، جیسے قرآن کسی آیت کا کوئی دعا لٹکا دیے، جیسے کیلنڈر میں لگی ہوئی ہے دعا، یا کچھ لوگ اپنے گھروں پہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لٹکا دیتے ہیں، یا گھر کے اندر انٹری میں السلام علیکم. تذکیر اور یاد دہانی کے لیے اس کی گنجائش ہے. یاد دہانی کے لیے کہ بھائی نکلا بھول گیا دعا پڑھنا، لیکن دیکھا تو اس نے پڑھ لیا. عربوں کی گاڑیوں پہ بیٹھے تو گاڑیوں میں بھی سفر کی دعا لگی رہتی ہے، اکثر بھول گئے تو نظر پڑ گئی، پڑھ لیا. تو یاد دہانی، بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا، اس کی گنجائش ہے. ڈیکور کے لیے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. تبرک کے لیے لٹکانا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. اور تصویروں کو لٹکانا، یہ قوم نوح سے جو شرک شروع ہوا ہے وہ تصویروں کو لٹکانے سے شروع ہوا ہے. تصویریں بوقت ضرورت جائز ہیں. جہاں ضرورت ہو تصویر کی، آئی ڈی ہے، پاسپورٹ بنانا ہے، یا آپ جیسے چھوٹا کام کوئی کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے کچھ فائننس کر دیا، بھائی یہ لو 10,000 آج افطار میری طرف سے، وہ آدمی یہاں موجود نہیں ہے،
اگر کوئی تصویر لے رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، اس کو آپ کیسے بتائیں گے کہ تمہاری طرف سے افطار ہے، دعوت ہے، یا کسی نے کہا کہ یہ لوگ میری طرف سے فلاں سامان تقسیم کر دو. تو اس میں افراط و تفریط ہے. نیتا ہوتا جو لوگ ہیں نا وہ زبردستی کا 10 بار 20 بار فوٹو کھینچتے ہیں. جو اہل علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے پروجیکٹ اس کی تصویر لے سکتے ہیں. لوگ اگر نہیں پسند کرتے تو لوگوں کی تصویروں کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جیسے کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی تصویر کی ایک شکل ہے، لیکن یہ چور کو پکڑنے کے لیے ذاتی نہ ہونے پائے، تو جہاں گنجائش ہے وہاں تصویر ویڈیوگرافی کا استعمال درست ہے. جہاں اسے شوق جیسے شادی کی ویڈیوگرافی اور دعوتی پروگراموں کی ویڈیوگرافی دونوں میں فرق ہے. شادی کی ویڈیو بنا کے آپ کیا کریں گے سوائے یادگار اور فخر کے؟ دعوتی مشن چونکہ اس وقت دنیا میں ساری دنیا میں جو ٹیکنالوجی پھیلی ہے وہ اب اس ٹیکنالوجی پہ ویڈیو پر آ گئی ہے. نئی نئی چیز سے تو لوگوں نے بہت اس کی مخالفت کی. یہاں کتاب التوحید میں باب آئے گا، چیپٹر باب ما جاء فی المصورین، اور انشاءاللہ اس کی شرح میں یہ پوری تفصیل آئے گی. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسمیں بیان کی ہیں تصویروں کی، چونکہ وہ مستقل ایک چیپٹر ہے. آپ انتظار کیجئے. کہاں گئے مبارک صاحب؟ آپ بھی انتظار کیجئے اور دیکھ لیجئے گا کہ وہ چیپٹر کب ہے، اور اس میں آپ آئیے شریک رہیے. ٹھیک ہے؟ تو شیخ نے بہت اچھی طرح سے اس میٹر کو سمجھایا ہے. بعض علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن مخالفت موافقت اپنی جگہ. جہاں گنجائش اور اجازت ہے گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ تیسرا مسئلہ ہوا تصویر کا. پانچواں مسئلہ یا چوتھا مسئلہ جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، غلط کام میں اگر نیت صحیح ہے تو صحیح نیت کے باوجود غلط ہے. قوم نوح کی نیتیں صحیح تھیں، اپنے اولیاء کا احترام کرنا، لیکن کام ان کا غلط تھا، طریقہ غلط تھا. تو حسن نیت قبولیت عمل کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حسن نیت کے ساتھ اتباع سنت کا ہونا ضروری ہے. یہ عید میلاد جو مناتے ہیں ان کی نیت بھی تو بڑی اچھی ہے، نبی سے محبت ظاہر کرنا، لیکن طریقہ سنت سے نہیں ثابت ہے، اس لیے وہ عمل باطل. نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے. جو نبی سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے. وہ ایمان ہے تو نبی سے محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ بھی نبی ہی سے ثابت ہونا چاہیے، اس میں بھی منمانے کی گنجائش نہیں ہے. پانچواں مسئلہ، ہر سماج اور معاشرے میں علماء کا وجود ضروری ہے. جن جگہوں پر علماء موجود نہیں ہیں وہاں کی گمراہیوں کا آپ اندازہ لگائیں. آزادی سے پہلے ہندوستان کا ایک علاقہ تھا، تو اس میں ایک قدرت اللہ شہاب صاحب تھے، IPS آفیسر تھے، پھر بعد میں چلے گئے تھے پاکستان، تو ایوب خان کے وہ PA بنے تھے، اور وہ بہار کے کسی علاقے میں مقرر تھے. پوری ڈیٹیل ان کی شہاب نامہ میں ہے. کسی گاؤں میں کا واقعہ بیان کیا کہ جہالت اتنی تھی کہ لوگ جب جانور ذبح کرتے تھے نا، عقیقہ یا اور حلال ذبیحہ، تو کوئی جاننے والا نہیں تھا نہ بسم اللہ اللہ اکبر. تو کوئی مولوی صاحب آتے تھے تو پوچھتے کہ کتنے جانور ذبح ہوں گے ہفتہ 10 دن میں، تو لوگ بتاتے تو اتنی بار چھری پر بسم اللہ پڑھ کر پھونک دیتے تھے کہ اتنی بار آپ جانور ذبح کر سکتے، اتنا میں نے دم کر دیا. یہ ہندوستان کی بات ہے، یہ جہالت. آپ اور ہم نعمتوں میں ہیں. بڑے شہروں میں جس طرح لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں تو علماء بھی روزگار کے لیے آتے ہیں. تو اللہ نے ایک نعمت دے دی کہ ساری چیزیں مہیا ہیں، اور پھر اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہت ساری آسانیاں ہیں، لیکن ایسی جہالتیں تھیں کہ چھری پر بسم اللہ 10 بار 5 بار پڑھتے تھے کہ اتنے جانور ذبح کر سکتے، اس سے زیادہ مت کرنا. پھر ان کا انتظار کرتے تھے، پھر آتے اور پڑھ کر چلے جاتے. یہ جہالت گزری ہے. اب سوچیں کہ قوم نوح جو شرک میں پڑی کتنا خطرناک معاملہ تھا. تو علماء کا وجود سماج اور معاشرے کے لیے ضروری چیز ہے. چھٹا مسئلہ، شیطان کا مکر ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. شیطان سامنے سے آپ کا ہمدرد بن کر کے آپ کو گمراہ کرے گا. یہ جو فراڈ کے کیس ہوتے ہیں نا، آئے دن فراڈ کے کیس، یہ کیا ہے؟
یہ دھمکی دے کر نہیں ہوتے، یہ لالچ دلا کر ہوتے ہیں۔ لالچ میں آدمی دنیا کے نقصان کے ساتھ دین کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ قوم نوح نے لالچ ہی میں ایسا کیا تھا نا۔ 7واں مسئلہ غلو حرام ہے، ایک تو چیز آپ سمجھ گئے۔ اس کے بعد قبروں پر چادر چڑھانا، چراغ جلانا، اس پر بیٹھنا، حدیث میں کہ لا تجلسوا علی القبور، قبر پر مت بیٹھو۔ قبر پر بیٹھنے کی دو شکل ہے، ایک تو ویسے ہی آپ بیٹھ جائیں جا کر، یہ بھی حرام ہے۔ دوسرے مجاور بن کر جو بیٹھتے ہیں نا، اس کی بھی گنجائش نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی؟ قبر تو عبرت کی جگہ ہے، سلام بھیجیے ان کے لیے اور مغفرت کی دعا کر کے چلے آئیے۔ قبر پر چلنا، جیسے قبرستان میں گئے اور جوتا چپل پہن کے قبر پہ چل رہے ہیں، ننگے پاؤں بھی قبر پر چلیں گے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے تلوے کو میرے جوتے کے ساتھ سل دیا جائے۔ جوتا پہنتے ہیں اور سوئی سے آپ کا پیر اور جوتا سل دو، کتنی تکلیف ہوگی؟ یہ دوسری حدیث میں کہ آگ پر مجھ سے کہا جائے کہ چلو، تو یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن قبر پر نہیں چلوں، یعنی قبر پر چلنا آگ پر چلنے سے زیادہ خطرناک جرم ہے۔ تو قبر پر یہ جو عام قبرستان ہوتے ہیں ان میں بھی نہیں چلنا چاہیے، اگر معلوم ہے کہ یہ قبر ہے۔ بعض جگہوں میں پلاٹنگ بنی ہوتی ہے، آنے جانے کی سہولت ہے، الگ بات ہے۔ اسی لیے مسلمان اپنی قبروں کا احترام کرتا ہے، باؤنڈری کرتا ہے، گیٹ لگاتا ہے، تاکہ اس کی قبروں کا احترام باقی رہے۔ بعض لوگ احترام کے نام پر قبروں کو گھیر دیں گے، پکی بنا دیں گے، جالی لگا دیں گے، سیکورٹی رکھ دیں گے، چادر چڑھائیں گے، باڈی گارڈ رکھیں گے، چراغ جلائیں گے، لومان جلائیں گے، اگربتی، یہ بھی حرام۔ احترام کے نام پر ضرورت سے زیادہ کر دینا غلو، یہ بھی حرام ہے۔ توہین کرنا یہ بھی حرام ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ کرنے سے بھی منع کیا ہے، قبروں کو اونچی کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ ایک بارش کا ذکر ہے تاکہ لگے کہ یہ قبر ہے، بس اس سے زیادہ کی گنجائش ہے۔ بعض لوگ 2-3 بارش کر دیں گے، اس کے بعد پکی کر دیں گے، اس پر پھول مالا رکھ دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ قبرستان میں جانتے ہیں دفن کرنے کے بعد ٹہنی گاڑ دیتے ہیں، لاؤ اس کو شاخ کو گاڑ دیتے ہیں۔ ٹہنی گاڑنا یہ سنت سے نہیں ثابت ہے۔ ٹہنی آپ نے کب گاڑی ہے درخت پہ پتا ہے؟ جب 2 قبر والوں سے گزر ہوا آپ کا، تو آپ نے پوچھا کس کی قبر ہے؟ ان کو تو عذاب ہو رہا ہے، اللہ نے حکم دیا آپ کو، تو آپ نے درخت کی ٹہنی لی اور اس پہ گاڑ دیا، کہا جب تک یہ ہری رہے گی تو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزات رسول ہے۔ عام قبروں پہ آپ نے ٹہنی نہیں گاڑی، جن پہ عذاب ہو رہا تھا ان پہ اللہ کے حکم سے گاڑی۔ آپ کسی قبر پر ٹہنی گاڑ رہے ہیں تو گویا کہ آپ پروف دے رہے ہیں کہ اس کو عذاب ہوگا۔ نبی نے تو نہیں گاڑی ساری قبروں پہ ٹہنی، صرف وہی 2 قبر والوں کا ذکر ہے کہ عذاب ہو رہا تھا تو عذاب ہلکا ہوگا، نہیں ہوگا جب تک ہری رہے گی۔ تو جو چیزیں نہیں ثابت ہیں وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غلو اور شخصیت پرستی سے بچائے، دین میں غلو، عبادت میں غلو، شخصیت میں غلو، تمام صورتوں سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس بات کی دوسری حدیث حضرت عمر بن خطاب کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور ایک 2 حدیث ہے جس میں آپ نے غلو سے منع کیا۔ صحیح مسلم کی ابھی 2-3 حدیثیں بچی ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتہ اس غلو والے بات کو مکمل کیا جائے گا۔ اس چونکہ وضاحت اس لیے اچھی طرح کر دی گئی تاکہ بات کو اچھی طرح آپ سمجھ سکیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی بات کو لیں گے۔ آنے والا ہفتہ 13 ہے نا، 20 ہے، ہاں آنے والے ہفتے میں ہے، یہی بات لیں گے، سیکنڈ یعنی پارٹ 2۔ پارٹ 3 کا